السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل مارکیٹ میں ایسے ڈریس خواتین کے آ رہے ہیں کہ جن میں یا تو ان کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں یا اس میں ہاف آستین ہوتی ہے، ان کی کونیاں ہاتھ کلائیاں کھلی ہوتی ہیں، یا اگر ہوتی ہیں تو اس میں نیٹ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں تک تو آستین کپڑے کی ہوتی ہے، باقی نیٹ کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے کپڑے مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور پہنے بھی جا رہے ہیں۔ پہن تو لیے جاتے ہیں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کے نئے ڈیزائن کو دیکھ کر، لیکن پھر نماز پڑھتے وقت یہ خیال آتا ہے کہ ان کپڑوں میں نماز ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ تو اسی کے تعلق سے سوال بھی کیا گیا۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو انہی دو باتوں کے بارے میں بتلایا جائے گا کہ کیا ایسے کپڑے میں، جس میں ایسی ڈریس میں کہ جس میں ٹخنے کھلے ہوئے ہوں یا آستین کھلی ہوئی ہوں، تو کیا نماز ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ نماز کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان کا سطر، نمازی کا سطر ڈھکا ہوا ہو۔ تو خواتین کا جو سطر ہے وہ پورا بدن سطر ہے، سوائے اتنا ہاتھ، دونوں ہاتھ، اور سوائے قدم یعنی جو پیر ہیں ٹخنے سے نیچے تک، اور یہ چہرہ، اس کو کھولنے کی نماز میں اجازت ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اگر کوئی ایسا ڈریس ہم پہنے ہوئے ہیں کہ جس میں ٹخنے کھل جائیں یا کھلے ہوئے رہتے ہیں، تو نماز کا کیا حکم ہے۔ تو اگر ٹخنے کھلے ہوئے رہتے ہیں تو ایسی ڈریس نہیں پہننا چاہیے۔ ہمیشہ نماز کے اندر بھی اور نماز سے باہر بھی ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ وہ سطر کا حصہ ہے اور سطر کا دکھانا یعنی ان ٹخنوں کا کھلنا یہ گناہ ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایسی ڈریس میں نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنا گناہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز ہوگی یا نہیں۔ تو ایک اصول اور ایک ضابطہ، ایک قانون سمجھیں کہ سطر کا جو حصہ ہے، بدن کا جو سطر ہے، اس میں جو حصے ہیں، پارٹس آف باڈی الگ الگ، ان میں سے ہر ایک الگ الگ حصے کے بارے میں ایک ضابطہ اور ایک اصول ہے۔ وہ ضابطہ اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر چوتھائی حصہ انجانے میں 3 تسبیح کے بقدر کھلا رہ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی سطر کا حصہ کھل گیا بھول سے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یہ پڑھ لیا جائے، اتنی دیر تک کھلا رہا تو نماز ختم ہو گئی۔ دوسری بات، اگر چوتھائی حصہ جان بوجھ کر کھلا رکھا جائے تو چاہے وہ 1 لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، نماز فاسد ہو جائے گی۔ 2 باتیں ہو گئیں کہ چوتھائی حصہ بھولے سے کھلا رہ جائے 3 تسبیح کے وقت میں تو نماز نہیں ہوگی۔ چوتھائی حصہ جان بوجھ کر کھلا رکھا جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ دوسری بات، چوتھائی حصے سے کم اگر 3 تسبیح پڑھنے کے بقدر یا اس سے زیادہ کھلا رہ جائے، بھول کر ہو یا جان بوجھ کر، لیکن چوتھائی حصے سے کم ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ گناہ ہے۔ تو جو ٹخنے ہیں یہ انسان کے جو پارٹس آف باڈی ہے، ایک حصہ پیر کا پنڈلی اور ٹخنے ملا کر، وہ اس کے چوتھائی حصے سے کم ہے، صرف ٹخنے چوتھائی حصے سے کم ہیں۔ اس لیے نماز کے دوران اگر ٹخنے کھلے رہ جائیں یا کھل جائیں یا کھلے ہوئے پہلے سے ہی ہوں تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن جان کر ایسا کرنا گناہ ہے۔ اب اسی سے آپ سمجھ لیجئے آستین کا مسئلہ۔ ہاف آستین اگر ہوتی ہے تو ہاف سے ہی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا آدھا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ اصولی طور پر یہ سمجھیں کہ ہاتھ جو ہے اس کے 3 حصے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک حصہ ہے، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دوسرا حصہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تیسرا حصہ ہے۔ یہ جو حصہ ہے اس کو نماز میں کھلا رکھنے کی اجازت ہے خواتین کو۔ اور پھر یہاں سے لے کر یہاں تک ایک حصہ پورا کھلا ہوا ہے اور یہاں سے یہاں تک کھلا ہوا ہے تو ظاہر ہے نماز نہیں ہوگی، چاہے یہ نیٹ کی آستین اس میں لگی ہوئی ہو یا آستین نہ ہو۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا یہاں سے بجائے یہاں تک آستین ہوتی ہے یا اس سے بڑھتی ہوتی ہے، تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ ایک حصہ ہے یہاں سے یہاں تک، اگر اس کے چوتھائی حصے کے بقدر کھل جاتا ہے اور 3 تسبیح کے بقدر کھلا رہتا ہے تو نماز ختم۔ یا آپ ایسا کپڑا پہنے ہیں کہ جس میں چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ کھلا ہوا ہے، مثلا آستین اس کی یہیں تک ہے بس، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے کہ جس میں نماز پڑھنے سے بھی دشواری اور پریشانی ہو۔ کوشش یہ کریں کپڑا ایسا پہنیں کہ جس سے جب چاہیں جہاں چاہیں آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔